قسوتہن بالمعروف کیوں جی وَتَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَدِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ. ہون اگے گل میں ختم نبوت دی جتھے میں لیان لگا ایک خطبہ تا ادھا تا ترجمہ علماء تو انہوں دسن کہ میں ویسے سادہ پڑھ رہا ہوں. یہ ہے دنیا کے امن کا بھی چارٹر اور دنیا میں حکومتیں کرنے کا بھی چارٹر. ہاں جی یہ ہے وہ چارٹر معیشت کا بھی چارٹر کیوں جی اور وزارت خارجہ کا بھی چارٹر وزارت خزانہ کا بھی چارٹر اور وزارت مذہبی امور کا بھی چارٹر. تم ہمیں اقوام متحدہ کی باتیں کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا نے یہ بتایا عورتوں کے کیا حقوق ہیں مردوں کے کیا حقوق ہیں میری امت نے زندہ کیسے رہنا ہے میری امت نے جاہلیت والے کام چھوڑنے کیسے ہیں یہ سارا کچھ حضور. آگے میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم 1,24,000. حضور نے فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. حضور نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. کیوں جی آج نوائے وقت میں حضور جماعت احمدیہ کے نام پر اشتہار دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے وہ سپوت اور وہ غازیان جنہوں ہاں یہ لفظ ہے اور نیچے جماعت احمدیہ یہ پہلی بار ہوا. ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. توجہ الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبۃ بہا انفسکم وحجوا بیت ربکم وآتیوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم. کیوں جی یہ خطبہ تو علماء چاہیے کہ علماء جمعے والے دن یہ خطبہ تو سنائے نا یار. یہ جو کہتے ہیں ختم نبوت کا نام لے لیں تو آپ حضور کے حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھیں. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. کیوں جی ابھی بہت لمبا خطبہ ہے اور مجھے سارا یاد ہے. حضور ایسے انگلی اوپر آسمان کی حضور نے پوچھا بتاؤ اے میرے غلاموں قیامت والے دن رب پوچھے گا میرے بارے میں کہ میں نے تمہیں دین مکمل پہنچایا کہ نہ پہنچایا. تو صحابہ نے کہا حضور کیا بات فرماتے ہیں انک قد بلغت وادیت ونصحت. حد کر اگر غلامہ بھی حد کر دیتی. پھر حضور نے ایسے انگلی اٹھائی حضور ایسے آسمان کی طرف اٹھا کر وینکتھا الی الناس. حضور ایسے کہتے یا اللہ گواہ رہنا یا اللہ گواہ رہنا یا اللہ تو گواہ رہی میں مکمل دین دے کے جا رہا ہوں. اللہ تیرے زبان بھی سلامت رکھے تیرے ہاتھ بھی سلامت. جدو حضور دی گل آوے نا پھر دوسرے دے منہ وال نہیں وکھیندا پھر اندر اپنے عشق کو پوچھا کر کہ میں کیویں نعرہ لانا ہے. لبیک توجہ عن علی. میں ختم نبوت دی دوسری حدیث پڑھن لگا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالقصیر المتردد وکان ربعة من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم
وکان فی وجہی تدویر ابید مشرب اداج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما ینحط من سبب وَإِذَا التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. ہر بندہ پڑھے لفظ تاکہ انہوں پتہ لگے کہ میں بھولیا. اور بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. اپنے سینے کھول کے لفظ پڑھو. گو نہیں بھلی یارے کہ میں بھول گیا. گو نہیں سگو تسی سگو کہندے ہو سگو نہیں بھلی اور سگو نہیں بھلی لفظ خاتم النبیین تو کہ میں بھول گیا. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. حضرت سعد بن معاذ نو جدوں آئے رگ اکھل کٹ گئی بس میں گل ختم کرنے لگا نماز دا ٹائم بھی ہو گیا. حضرت سعد نو جدوں ایتھے رگ اکھل کٹ گئی صحابہ چک کے مسجد نبی شریف وچ خیمہ لوا دیتا. حضور نے فرمایا دا خیمہ ایتھے لاؤ. حضور ہر نماز تو بعد پوچھتے سن سعد کی حال ہے. تے اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں حضرت سعد نے کیا شکر ہے رگ اکھل کٹی. تے حضور پہلے تو کدی مہینے بعد پوچھتے سن سعد کی حال ہے ہن ہر نماز تو بعد پوچھتے ہیں سعد کی حال ہے. جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیا. توجہ. حضرت سعد دعا کی منگی یہ ہے پترو اے چھوٹے نوجوان بچے نہ میری گل ہے تے بزرگاں نال اپنی زندگی دا کوئی مقصد بناؤ. گلی بن جائے گی تیری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. تیرے پنڈ وچ بجلی آئے گی تیری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. تے جڑی مکنی کوئی نہیں زندگی یہ تو 70 سال بعد مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. 70 سال کے لیے تو زندگی بسر کر رہا ہے کہ میری گاؤں کے اندر اٹا لگ جاون گلیاں بس اے تیری زندگی دا مقصد ہے. 33 سال عمر ہے حضرت سعد بن معاذ دی. 33 سال تے منڈے نو جناب گل کرنی نہیں آندی. سعد بن معاذ حضور جس دن اسلام قبول کیتا نا قبیلہ بنو عبد الاشہل جڑے سن پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. انہاں کیا جے سعد مسلمان ہو گیا تو پیچھے گل رہی کیڑی. آپ اپنے قبیلے دے اتنے پاک باز نوجوان سن ایک بندہ بچہ بھی نہیں سی رہا. انہوں نے کہا جس نے سنیا سعد بن معاذ مسلمان ہویا انہوں نے کہا جی اسی بھی مسلمان. تے پچھلے سال اپنا بھائی دیتا میدان اوج شہید ہو گئے عمیر بن معاذ. تے مدینہ پاک تو غزوہ احد واسطے گھوڑے دا لگام حضور دا پکڑیا میدان احد وچ لے گئے. پھر واپسی بھی گھوڑے دا لگام پکڑ کر کے حضور نو گھر تک لے آئے. تے رستے وچ حضرت سعد دی ماں آئی میدان احد جدو پتہ چلیا نا بھائی حضور تے حملہ ہو گیا تے حضرت سعد دی ماں آئی تے حضرت سعد حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے مدینہ پاک والا آ رہے تھے. حضور نے فرمایا عورت کون آ رہی؟ عرض کی تھی حضور میری ماں آ رہی. حضور نے فرمایا گھوڑا روکو میں انہاں نال تعزیت کرا. سونا ہے مسلمان ایمان اس کو کہتے ہیں بتانا نہیں پڑتا مجھے بھی عشق رسول ہے. توجہ جی مولانا ٹائم نہیں توجہ. حضرت سعد حضور نے فرمایا گھوڑا روکو آپ کی امی جان آ رہی ہے تو میں ان سے تعزیت کرتا ہوں. ان کا بیٹا جو میدان احد میں شہید ہو گیا جب وہ قریب آئی نا رسول اللہ کے تو حضور نے تعزیت کرنا چاہیے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئی. حضور بیٹے کے لیے نہیں آئی
مجھے تو پتہ چلا آپ پر حملہ ہو گیا، آپ سلامت ہے تو ایسے لاکھوں بیٹے آپ پر قربان ہے. کمال یہ بتانا نہیں پڑتا میں عاشق رسول ہوں.